ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا۔ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے، الفاظ کے اعتبار سے، اپنے حجم اور اپنے سائز کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت نمبر 282 سورہ البقرہ۔ اس آیت کا نام ہے آیت دین۔ دین کہتے ہیں عربی زبان میں قرض کو، یعنی وہ آیت جس میں قرض کے معاملات اور قرض کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو قرض کا معاملہ ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت الفاظ کے اعتبار سے اور اپنے سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت جو نازل فرمائی وہ مالی معاملات میں بیان فرمائی، اور مالی معاملات میں سے بھی قرض کے بارے میں بیان فرمائی۔ میں اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک دو باتیں قرض کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ اسلام حتی الامکان قرض کو پسند نہیں کرتا، حتی الامکان قرض کو پسند نہیں کرتا اسلام۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، قرض محبت کی کینچی ہے، محبت کو ختم کر دینے والا معاملہ ہے قرض۔ لیکن انسان مجبوری میں لینا پڑ جاتا ہے، انسان لے لیتا ہے۔ اب جب لے لیا ہے، اب اسے پہلی فرصت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کو واپس کرے، پہلی فرصت میں، اس لیے کہ جو مقروض ہے، جو مقروض انسان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ مقروض جو اپنے قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کر کے نہیں گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ آیا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ پوچھتے تھے کہ یہ شخص مقروض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام بتا دیتے تھے کہ ہے یا نہیں۔ ایک جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ مقروض تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی مقروض تو تھا، کچھ قرض تھا اس پر۔ آپ نے پوچھا کوئی ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، کوئی وراثت وغیرہ؟ جی اللہ کے نبی وراثت چھوڑی ہے، ترکہ چھوڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حساب کتاب کیا تو ترکہ زیادہ تھا، قرض تھوڑا تھا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں، تم اس ترکے میں سے اس کا قرض ادا کر دو۔ پھر ایک جنازہ آیا، اس کے بارے میں پوچھا کہ مقروض تھا؟ اللہ کے نبی مقروض تھا۔ قرض کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ چھوڑا ہے۔ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ وہ بیلنس تھا، جتنا ترکہ تھا اتنا قرض تھا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، فرمایا اس سے قرضہ ادا کر دو۔ تیسرا جنازہ آیا، آپ نے پوچھا ہاں بھئی یہ مقروض تو نہیں تھا؟ مقروض تھا۔ کچھ چھوڑا ہے پیچھے؟ اللہ کے نبی نہیں چھوڑا، یعنی اپنے اس قرضے کی ادائیگی کے لیے اپنے طور پر کوئی بندوبست کر کے نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس کا جنازہ تم پڑھ لو اور پڑھا دو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اور پھر
یہ ہم انشاءاللہ چوتھے پارے میں پڑھیں گے، سورہ النساء میں پڑھیں گے۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے جو چیز ادا کی جائے گی وہ اس کا قرض ہے۔ قرضے کے بعد دوسری جو چیز ہوگی وہ اس کی وصیت ہوگی، اگر اس نے کوئی وصیت کی، اور قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد پھر جو ورثاء ہیں ان کا حصہ تقسیم کیا جائے گا، قرض پہلے۔ اس سے بھی زیادہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بڑا عجیب سا منظر اور بڑا عجیب سا ماحول ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا۔ صحابی ہیں، ان کا نام بھی ہے محمد بن جحش ان کا نام ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھی زاد بھائی تھے، انہی کی ہمشیرہ تھیں حضرت زینب بنت جحش، جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا۔ 22ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، اور جن کا نکاح کا پورا تذکرہ سورہ الاحزاب کے اندر 22ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ ان کا نکاح آسمان پہ ہوا۔ ان کے بھائی ہیں محمد بن جحش، پھپھی زاد بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے نماز جنازہ کے انتظار میں، تو جنازہ آ رہا تھا، تدفین ہونے لگی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، تو آپ پہ جیسے وہ کپ کپی سی طاری نہیں ہوتی، ایسے آپ پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ آپ نے یوں اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا کہ ما نزل من التشدید، اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر، کتنا سخت حکم نازل ہوا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت اور کیفیت دیکھ کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سخت حکم کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم چلے گئے، اور رات ہم اس ڈر اور خوف میں کہ کوئی عذاب آنے والا ہے اور کوئی سخت حکم آنے والا ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی، ما نرا الا بخیر، اور خیریت ہی تھی، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ کہتے میں حاضر ہوا، پوچھا کہ اللہ کے نبی مت تشدید الذی نزل، کل آپ فرما رہے تھے کتنا سخت حکم نازل ہوا، کتنا سخت حکم، تو وہ کیا حکم تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرض کے معاملے میں تھا، اور آپ نے فرمایا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور پھر زندہ ہو جائے، اور پھر شہید کر دیا جائے، اور پھر زندہ ہو جائے، اور پھر شہید کر دیا جائے، 3 مرتبہ شہادت کا رتبہ پالے، لیکن اس کے ذمے کچھ قرض تھا جو وہ ادا کر کے نہیں گیا تھا، اور اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کر کے بھی نہیں گیا تھا، تو آپ نے فرمایا جب تک اس کے قرض کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرض کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام کے اندر بہت حساس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال لیا، ہڑپ کر لیا، کھا لیا، ہاں جس نے دیا ہے وہ معاف کر دے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو حق ہے پورا، وہ معاف کر دے پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے معاف نہیں کیا ہے، قرض لے کر وہ کھا گیا ہے اور اس کو واپسی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو پھر یہ شخص 3 دفعہ شہادت کا رتبہ بھی پالے تو تب تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ وہ اس کے قرض کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار فرما دیا تھا۔ تو قرض کا معاملہ حساس ہے، نہ لیا جائے، حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ اس سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کے بنا پر لینا پڑ گیا، اور ہو بھی جاتا ہے، لینا پڑ بھی جاتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں نا، احکام بیان فرمانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے، تو جب ضرورت پڑ جاتی ہے لے لے، تو پھر کوشش یہ کرے کہ میں اس کو جس قدر ممکن ہو سکے جلد از جلد اس کی ادائیگی کر دوں اور میں اس سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے کوئی شک و شبہ نہ رہے، کسی قسم کا ابہام نہ رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہدایات نازل فرمائی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اذا جب تداینتم تم آپس میں معاملہ کرو بدین کسی قرض کا. اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں کسی قرض کا معاملہ کرو تو الی اجل مسمی تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متعین وقت تک کے لیے ہو. الی اجل مسمی وہ متعین وقت تک کے لیے ہو، اس کا ٹائم متعین ہونا چاہیے. 2 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے، 10 ماہ کے لیے. الی اجل مسمی پہلی بات. نمبر 2 فاکتبوہ اور اس کو لکھو بھی. اس کی تحریر ہونی چاہیے، تحریراً ریٹن شیپ کے اندر وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اس کا پورا پورا ثبوت ہو. وَلْيَكْتُبْ اور لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبن ایک لکھنے والا بالعدل پورے انصاف کے ساتھ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان اس معاملے کو لکھے بالعدل پورے انصاف کے ساتھ. ولا اور نہ یابا انکار کرے، ولا یابا اور نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا ان یکتبا لکھنے سے. ولا یابا کاتبن ان یکتبا اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. کما جیسا کہ علمہ اس کو سکھایا ہے اللہ نے. جب اللہ نے اس کو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. فَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ وہ لکھے. اب دیکھیں تحریر پر اللہ تعالیٰ بہت زور دے رہے ہیں. تحریر پر اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے 2 افراد کے درمیان معاملہ ہوا، ایک آدمی مکر سکتا ہے، دوسرا کیا کر لے گا. ہو سکتا ہے گواہ ہوں، ابھی گواہوں کا بھی آئے گا، 1-2 بندے گواہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے گواہ آگے پیچھے ہو جائیں، ڈنڈی مار جائیں. لیکن تحریر ایسی چیز ہے کہ جس سے پلٹنا مشکل ہوتا ہے. تحریری ثبوت، باقی بددیانتی تو اپنی جگہ جو مرضی کرنا چاہے، لیکن تحریری ثبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر سامنے والا بندہ مجبور ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو تحریری شکل میں لینے کا حکم فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں. وَلْيُمْلِلْ اور لکھوائے الذی وہ شخص علیہ جس پر الحق حق ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور جس پر یہ قرض کا حق ہے وہ لکھوائے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے. یہ ایک قسم کی اس کی طرف سے وہ ہے تاکید ہے نا، یہ اس کی طرف سے کہ ہاں جی میں ایک چیز لے رہا ہوں تو میں اس کی دینے کا ذمہ دار ہوں میں. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ جس پر یہ قرض کا حق ہے وہ لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو دوسرا فریق ہے وہ ان پڑھ ہے، اس پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کیا لکھا جا رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ اور نہ کمی کرے منہ اس میں شیئن کسی بھی چیز کی. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے. آپ جانتے ہی ہیں ایک زیرو اگر کم زیادہ ہو جائے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ایک زیرو کم زیادہ ہو جائے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے.
یا شروع کے اندر ایک فگر اگر کم زیادہ ہو جائے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو ولا یبخس منہ شیئا، اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے. فَإِن، پھر اگر کانا ہو الذی، وہ شخص علیہ، جس پر الحق، حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص جس پر حق ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے، سفیہن، وہ ناسمجھ ہے، او یا ضعیفن، کمزور ہے، بوڑھا ہے، او یا لا یستطیع، وہ نہیں قدرت رکھتا، ان یمل، لکھوا سکنے کی، وہ لکھوا سکنے کی قدرت نہیں رکھتا. فَلْيُمْلِلْ، تو پھر لکھوائے، وَلِيُّهُ، اس کا کوئی بڑا اور سرپرست، بالعدل، انصاف کے ساتھ. تو پھر چاہیے کہ کوئی بڑا، اس کا والد ہے، بڑا بھائی ہے، چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی بڑا اس طرح، وہ انصاف کے ساتھ اس سارے قرض کے معاملے کو لکھوائے. دو شرائط ہو گئی. ایک شرط تو یہ ہے کہ جب بھی قرض کا معاملہ ہو تو ٹائم متعین ہونا چاہیے، اور دوسری چیز تحریراً ہونا چاہیے. تیسری شرط وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم اس پر گواہ بنا لیا کرو، شہیدینی، دو گواہ، اور تم اس پر دو گواہ بنا لیا کرو، من رجالکم، مردوں میں سے، مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو. فَإِن، پھر اگر لم یکونا، نہ ہوں وہ دونوں، رجلینی، مرد. بہتر تو یہی ہے، حکم تو یہی ہے کہ دو مرد ہونے چاہیے، وہ اس بات کے لیے بطور گواہ کے بھی ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ دو مرد نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی نہیں ہے یا دستیاب نہیں ہے، فَرَجُل، تو پھر اگر ایک آدمی ہے تو وَامْرَأَتَانِ، تو دوسرے آدمی کی جگہ دو عورتیں، دوسرے آدمی کی جگہ دو عورتیں ہوں. فرجل، تو پھر ایک مرد، وامرأتانی، اور دو عورتیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ گواہی ایک ذمہ داری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کوشش یہ کی ہے کہ عورت کو اس اتنی بڑی ذمہ داری سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ گواہی کے معاملے کے اندر بسا اوقات جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، لوگوں کے سامنے آنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک نے عورت کو اصولاً محفوظ رکھا ہے کہ بھئی اس کو بطور گواہ کے نہ لو، گواہ کی ذمہ داری اس پہ نہ ڈالو، اور اس کو ایسے معاملات میں نہ مبتلا کرو کہ کہیں عدالتوں میں جانا پڑے، کہیں چار لوگوں کے درمیان بیٹھنا پڑے، کہیں کچہری میں جانا پڑے. عورت کی عزت کی خاطر اللہ رب العزت نے اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. لیکن اگر کہیں ایسی مجبوری ہو کہ لوگ میسر نہیں ہیں، تو پھر اگر ایک مرد ہے تو پھر دوسرے مرد کی جگہ دو عورتیں لے لو کہ دو مل کر اس ذمہ داری کو اٹھا لیں. وامرأتانی، تو دو عورتیں لے لو، ممن، یہ وہ گواہ ہوں، ترضونا، جن سے تم راضی ہو، جن پر تمہارا اطمینان ہو، من الشہداء، گواہ. ممن ترضون من الشہداء، یہ وہ گواہ ہونے چاہیے جن پر تمہارا اطمینان ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ سچ بولنے والے ہیں اور یہ غلطی نہیں کریں گے. ان تضل، اور یہ دو عورتیں اس لیے کہ ان تضل، اگر بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر، تو یاد دلا دے اس کو، احداہما الاخری، دوسری. اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. قرآن کریم کے اور دین اسلام کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر غیر مسلم دنیا نے بہت اعتراضات کیے. ان میں سے ایک معاملہ عورت کی گواہی کا بھی ہے، عورت کی شہادت اور عورت کی گواہی.
اسلام نے ایک عورت ایک مرد کی گواہی اور دو عورتوں کی گواہی ان کو برابر قرار دیا ہے، دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ تو غیر مسلم دنیا نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ اسلام عورت کو آدھا انسان تصور کرتا ہے کہ دو عورتیں ملیں گی تو ایک مرد کے برابر ان کی گواہی ہوگی۔ اسی طرح کا معاملہ وراثت کے اندر بھی آیا تھا، وہاں میں تفصیل عرض کر چکا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اصلاً عورت کے اوپر اس بوجھ کو نہیں ڈالا، اس ذمہ داری کو نہیں ڈالا۔ آج جائیں نا عدالتوں میں، آج جائیں عدالتوں میں، گواہی دینے کے لیے کون تیار ہے؟ گواہی دینے کے لیے نہیں بھائی، کئی دفعہ حساس معاملات ہوتے ہیں، گواہ مار دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شہادت ضائع کی جاتی ہے، شہادت غائب کی جاتی ہے، گواہوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ گواہوں کو اب جب وہ گواہ آتا ہے گواہی دینے کے لیے تو مخالف وکیل کیا کرتا ہے؟ اس کو غلط ثابت کرتا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، کئی دفعہ اس کو بد کردار ثابت کرتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عورت ذات جو ہے وہ ان معاملات میں پڑے، اس کی عزت مجروح ہو، اس کی طرف انگلی اٹھے، اس کے اوپر جرا ہو، اس کو غلط قرار دیا جائے، اس کو برا قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان معاملات سے عورت کو محفوظ رکھا، اس کی عزت محفوظ رہے۔ ان تضل احداہما، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھول بھی جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو جو دوسری ہے وہ اس کو یاد دلا دے۔ ولا یابا، اور نہ انکار کریں، ولا یابا، اور نہ انکار کریں، الشہداء، گواہ، اور گواہ بھی انکار نہ کریں، اذا ما، جب بھی، دعو، ان کو بلایا جائے۔ گواہوں کو جب بلایا جائے تو گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں بلکہ وہ گواہی دینے کے لیے آئیں۔ ولا تسأموا، اور نہ سستی کرو، ولا تسأموا، اور نہ سستی کرو، ان تکتبوہ، اس معاملے کو لکھنے سے، اس معاملے کو لکھنے کے معاملے میں سستی نہ کرو، صغیراً، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً، یا بڑا معاملہ ہو، افراد کے درمیان ہو یا اقوام کے درمیان ہو۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور نہ انکار کرو لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً، یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اور ہونا بھی متعین، ٹائم اس کا متعین ہونا چاہیے۔ ذالکم، ایسا کرنا، ذالکم، ایسا کرنا، اقسط، زیادہ منصفانہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، ایسا کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ ہے۔ وَأَقْوَمُ، اور زیادہ مضبوط کرنے والا ہے، للشہادہ، گواہی کو، اور گواہی کو زیادہ مضبوط کرنے والا ہے۔ وَأَدْنَىٰ، اور کم از کم فائدہ یہ ہے، اللہ ترتابو، کہ تم لوگ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑو گے، تم لوگ شک و شبہ سے محفوظ رہو گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھنے کی تلقین فرمائی ہے اور گواہ بنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو ذالکم اقسط عند اللہ، یہ جملے خاص طور پر اس لیے کہ اگر کہیں پر قرض کا معاملہ ہو اور کوئی شخص یہ کہے کہ آؤ ہم دونوں اس کی تحریر اختیار کر لیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے مجھ پر اعتماد نہیں، میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، میں کوئی بھاگ جاؤں گا پیسے لے کے تمہارے، کوئی بے اعتمادی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ذالک مقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ گواہی کو مضبوط کرنے والا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ تم کسی شک و شبہ میں نہیں پڑو گے۔ لوگوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، نزاع نہ ہو، لوگوں کے درمیان، اسلام اس کی بڑی تلقین کرتا ہے، اسلام اس کی بڑی تلقین کرتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر وہ معاملہ جو بعد میں جھگڑے کا باعث بننے والا ہو،
مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بننے والا ہو، اللہ نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ خرید و فروخت کی کوئی بھی ایسی شکل جو بعد میں جھگڑے کا باعث بنتی ہے، اللہ نے اس کو روک دیا، ختم فرما دیا۔ اب اگر یہاں تحریراً یہ معاملہ نہ ہو، کل کو بہت سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہم جس معاشرے میں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں قرض دینا جتنا آسان ہے، قرض واپس لینا اتنا ہی مشکل ہے۔ قرض لینا جتنا آسان ہے، قرض واپس کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اور ہمارے ہاں تو قرض لے کے معاف کرنا یہ ایک ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے اور ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ قرض لے کر معاف کروا دینا اور ملی بھگت سے اس کو ہڑپ کر لینا اور واپس نہ کرنا، ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت ہی ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ قرض لے کے بھاگ جانا، لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ جانا، ہمارے ہاں تو یہ ایک فن سمجھا جاتا ہے، یہ کاروبار سمجھا جاتا ہے، ٹریڈ ہے ہمارے ہاں تو اس لیے اگر کوئی شخص، مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک مرتبہ، مجھے کچھ بہت مجبوری میں قرض کی ضرورت پڑی، تو ایک صاحب سے، ان سے بڑی اچھی دعا سلام تھی، بہت ہی اچھی، بہت احترام کرنے والے، حد سے زیادہ احترام کرنے والے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہوں تو وہ مجھے اندر لے کے نہ جائیں اور چائے نہ پلائیں، نہیں کر سب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیں، اتنا احترام کرنے والے ساتھی ہیں، محبت کرنے والے ساتھی ہیں، چلے مجھے ضرورت ہے۔ میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے مجھے پہلی بات یہ پوچھی، واپس کب کریں گے؟ ایک لمحے کے لیے وہی جھٹکا لگا تھا، یہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے، ایک دم میں نے کہا نہیں، یہ بندہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ بندہ بالکل 100% ٹھیک بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی یہ ٹائم، اور پھر میں نے کہا جی یہ تحریراً ہوگا، کہتا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کا جو پہلا جملہ تھا نا، واپس کب کریں گے، یہ اس پاکستانی معاشرے کی عین مطابق تھا، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارا معاملہ تحریراً ہوا، اور الحمدللہ کہ 6 ماہ کا ٹائم لیا تھا، لیکن 1 ماہ کے بعد میں نے واپس کر دیے تھے ان کو۔ 6 ماہ کا ٹائم ہوا تھا، 1 ماہ کے بعد الحمدللہ میں ان کو واپس کر دیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ وہ سن رہے ہوں یہ ہماری ریکارڈنگ، تو وہ اس پر گواہی بھی دیں گے۔ جی نہیں، آج تک میرا کبھی ریالوں والا واسطہ نہیں پڑا کسی سے ابھی تک۔ نہیں، میرا کوئی ریالوں والا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، وہ اقوم للشہادہ، اور گواہی کو مضبوط کرنے والا ہے یہ، اور وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، کم از کم فائدہ یہ ہوگا، کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ سوائے اس کے، ان تکونا کہ ہو، تجارتن لین دین، حاضرتن سامنے موجود، خرید و فروخت، سوائے اس کے کہ خرید و فروخت سامنے موجود ہو، تدیرونہا، اور تم اس کا معاملہ کر رہے ہو، بینکم آپس میں، اور تم اس کا معاملہ کر رہے ہو آپس میں، فلیس علیکم، تو پھر نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ یا حرج، اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ بھی لکھو۔ یہ وہ شکل ہے، ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز خرید لیتے ہیں، دکان پہ گئے، 1 کلو چینی دے دیں، یہ پیسے دیے اور یہ چینی لے لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہاتھ در ہاتھ کا لین دین ہے نا، اس میں اگر تم لوگ نہیں بھی لکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کے لکھنے کا کوئی حرج نہیں۔ الا ان تکونا، سوائے اس کے کہ ان تکونا تجارتن حاضرتن، تمہاری خرید و فروخت آمنے سامنے ہو، تدیرونہا بینکم، آپس میں تم اس خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، اگر تم اس کو نہیں بھی لکھتے۔ واشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، واشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، اذا، جب، تبایعتم، جب تم آپس میں خرید و فروخت کیا کرو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو اس پر گواہ بنا لیا کرو، ولا یضار، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہی دینے والے کو،
ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے کسی بھی طرح کا، اور نہ ہی گواہی دینے والے کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ، تو پھر یہ فسوق، بہت بڑا گناہ ہے، بکم، تمہاری طرف سے۔ اگر تم ایسا کرو گے یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اللہ، واللہ، اور اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والے۔ واللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے۔ بس یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں